لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 حضرت توحید پڑھ کر مرحوم جناب ذکی الحسن صاحب ابن محمد حبیب صاحب کی روح کو ارسال فرمائیں. بسم اللہ. میں نے قرآن کریم کے بہت ہی مشہور و معروف فقروں کی تلاوت کی ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: تبارک الذی بیدہ الملک. پاک ہے وہ ذات، ملک جس کے قبضے اور اختیار میں ہے. وہ ہر شے پہ قادر ہے. اس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارے امتحان دے کہ تم میں کون بہترین عمل والا ہے. عزیزان گرامی، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو زندگی پہلے ملتی ہے اور موت بعد میں ملتی ہے، لیکن پروردگار عالم نے ان فقروں میں ہمیں اور آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تمہارا سوچنا غلط ہے. پہلے آدمی مرا ہوا ہوتا ہے، پھر اسے زندہ کیا جاتا ہے. جب ہم کچھ نہیں تھے، عدم کی وادیوں میں گم تھے، تو ہم مرے ہوئے تھے. اللہ نے ہم پہ لطف کیا اور ہمیں خلعت وجود بخشا. اب ہم زندہ ہوئے. تو موت پہلے تھی، زندگی بعد. اب اللہ ہمیں اور آپ کو نہیں مارنا چاہتا. ہم خود مر جائیں تو ہماری اپنی مرضی، لیکن وہ ہمیں نہیں مارنا چاہتا. اور یہ کیسے ممکن ہے عزیزان گرامی کہ ایک باپ اور بیٹے کے درمیان چند سال کا رشتہ ہوتا ہے ظاہری طور پہ، لیکن اللہ ان کے دلوں میں جو باپ یا ماں کہلاتے ہیں اتنی محبت و مروت رکھتا ہے کہ کتنی نالائق بیٹا کیوں نہ ہو، ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں، مارتے ہیں، غصے سے گھر سے نکال دیتے ہیں. اور پھر ہم نے جب ان سے کہا کہ یہ اچھا نہیں کیا، بیچارہ بھٹک رہا ہے، تو میں کب چاہ رہا تھا کہ اسے میں بھگا دوں، لیکن کوئی بات مانتا ہی نہیں. اب جب سدھر جائے گا، خود ہی آ جائے گا تو دیکھا جائے گا. لیکن جب تک ایسا ہے، ارے پریشان کر، جہاں رہے پروردگار اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے، مگر میں تو نہیں بلا سکتا. تو ہر طریقے سے ہم ناراض ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، سب کچھ بھگا بھی دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کی فنا نہیں چاہتے، اس کی موت نہیں چاہتے.
ان کو تباہ ہو جانا نہیں چاہتے، اس کی بربادی نہیں چاہتے، تو 60-70 سال کے رشتوں میں جب اللہ نے اتنا کرم بھر دیا ہے، تو جس پروردگار سے رشتہ میرا بھی ہے، میرے باپ کا بھی ہے، میرے دادا کا بھی ہے، میرے پردادا کا بھی ہے، بھلا وہ کیسے چاہے گا کہ ہمیں پیدا بھی کرے پھر بنا بھی کرے؟ صلوات ہے محمد والے۔ اللہ ہمیں مارنا نہیں چاہتا، وہ ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے۔ البتہ اس نے ہمیں اختیار دیا ہے، تم چاہو تو مر سکتے ہو، ہم تمہیں مارنا نہیں چاہتے۔ جناب نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، طوفان نوح گزر چکا۔ جناب نوح مٹی کے کوزے بنایا کرتے تھے، ایک دن کوزے بنا کے جو دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھے تو تیز ہوائیں چلی اور آپس میں ٹکرائے اور سارے کوزے ٹوٹ گئے۔ اب جو جناب نوح گھر سے باہر نکلے، دیکھا سارے کوزے ٹوٹ گئے، تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں گردن جھکائے ہوئے، اے اللہ ہوا نہ چلائی ہوتی، کوزے نہ ٹکرائے ہوتے، میری محنت تو پانی نہ پھرتا، اتنی محنت سے بنائے تھے سب ٹوٹ گئے۔ قدرت نے آواز دی، بے شک محنت کی تھی تم نے بنائے تھے، مگر نوح مٹی کے بنائے ہوئے کوزے ہی تو ہے، اگر میری ہواؤں نے انہیں توڑ دیا تو تمہیں اتنا احساس ہو رہا؟ جب ساری امت کے لیے تم بددعا کر رہے تھے اور سب کو مجھے غرق کر دینا پڑا تو مجھ پہ کیا گزری تمہیں احساس؟ صلوات علیہ محمد۔ تو اللہ کریم ہے، رحیم ہے۔ یہ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ ان کے لیے جو اللہ کو نہیں مان رہے تھے، جو اس طوفان میں برباد ہو گئے، ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کو احساس ہوا کہ تم نے میرے بندوں کے لیے بددعا کی اور مجھے انہیں رد کر دینا پڑا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو نہیں مارنا چاہتا، لیکن دونوں آپشن ہمارے پاس ہیں۔ ہم مرنا چاہیں تو ہماری اپنی چوائس ہے، وہ ہمیں اور آپ کو نہیں مارنا چاہتا۔ تو پھر زندہ رہنے کا راستہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ حضرت آیت اللہ علی مشکینی رضوان اللہ علیہ اپنی کتاب المواعظ العددیہ میں سقراط کے سلسلے کا، سقراط سے منسوب ایک قول نقل فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سقراط نے کہا العلم مرکز، العلم مرکز، یا عالم مرکز ہے، والارض کرۃ، اور زمین گیند ہے، والسماء قصی، اور آسمان کمانے، والحوادث سہام، آدمی کبھی امیر ہے، کبھی غریب ہے، کبھی بیمار ہے، کبھی شفا یاب ہے، کبھی حالات اچھے ہیں، کبھی حالات خراب ہے، کبھی صاحب اقتدار ہے، کبھی بے اقتدار ہے۔ تو یہ حادثے جو ہیں، والحوادث سہام، حادثے تیر ہے، والانسان ہدف، اور اس تیر کا نشانہ کون ہے؟ انسان ہے۔ یہ سارے حالات انسان کو پڑتے ہیں، بیمار ہوتا ہے، شفا یاب ہوتا ہے، تو نشانہ کون ہے؟ انسان ہے۔ واللہ رامی، اور اس تیر کا چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس تیر کا چلانے والا اللہ۔ عالم مرکز، زمین گے، آسمان کمانے، حادثے تیر، انسان نشانہ، اللہ تیر کا چلانے والا۔ سقراط ایک سوال چھوڑتا ہے ہم سب کے لیے، فَأَيْنَ الْمَفَرُ، اب ہم بھاگ کے جائیں تو کہاں جائیں؟ خدا کی زمین سے نکل جائیں یا اس کے آسمانوں سے نکل جائیں؟ سقراط نے سوال رکھا، أَيْنَ الْمَفَرُ، انسان کہاں بھاگے؟ اس کے زمین سے نکل جائے یا اس کے آسمانوں سے؟ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا سے سوال کیا گیا کہ سقراط نے اس انداز سے گفتگو کی ہے، عالم مرکز ہے، زمین گیند ہے، آسمان کمانے ہیں، حادثے تیر ہیں، انسان نشانہ ہے، اللہ اس کا اس تیر کا چلانے والا ہے۔ پھر اس نے ایک سوال کیا، جواب نہیں دیا، یہ کہا کہ این المفر، پھر آدمی بھاگ کے کہاں جائے؟ ٹھیک ہے نا، بھاگ سکتا نہیں۔ مولا دعا کمال میں فرما رہے ہیں وَلَا يُمْكِنُ الْفَرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ،
परवरदिगारा तेरी हुकूमत से भाग जाना मुमकिन है, ठीक है ना। इसीलिए अल्लाह को अपने बंदों को गुस्सा भी नहीं आता। पूरी जिंदगी दे रखी है, गुनाह करो मगर तौबा कर लो, सलावत है मोहम्मद वाले, उससे गुस्सा नहीं आता। अगर हमारा कोई मुजरिम हो तो हमें फौरन गुस्सा आता है। हमें फौरन गुस्सा क्यों आता है? इसलिए कि हमें पता है कि अभी ये हमसे नीचा है, कब इसके कि हमसे ऊंचा हो जाए गुस्सा उतार लेना चाहिए। तवज्जो है नहीं जाने का नहीं, लेकिन खुदा ये जानता है मुझसे ऊंचा कोई नहीं हो पाएगा, मेरी गिरफ्त से कोई निकल भी नहीं पाएगा। पूरी जिंदगी दे रहा हूँ, आखिर में आखिरत में तो मेरे ही पास आ रहेगा। सलावत है मोहम्मद वाले। इसीलिए उसने कुरान में कहा है, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुमने ये गुमान कर लिया कि तुम्हें बेकार हमने पैदा किया है, व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और क्या तुम हमारी बारगाह में पलट के आने वाले नहीं हो। यानी अगर दुनिया की जिंदगी में तुमने नहीं समझा तो फिर समझ लेना कि हमारे पास आओगे तो नतीजा क्या होगा। सलावत पर मोहम्मद वाले। तो अल-आलमु मरकजुल, सोक्रात ने ये कहा, सवाल किया, ऐनल मफर, आदमी कहाँ भागे? उसने जवाब नहीं दिया। मुद्दतों के बाद अमीरुल मोमिनीन खुतबा दे रहे हैं, एक शख्स खड़ा होता है, पूरी तफसील बयान करता है और कहता है, मौला उसने एक सवाल किया, जवाब नहीं दिया, जवाब क्या होगा? ऐनल मफर, उसने कहा, कुछ नहीं कहा कि आगे जवाब क्या है। तो मौला इसका जवाब क्या है? ऐनल मफर, आदमी कहाँ भागे? मौला जवाब क्या दे रहे हैं? हम मौला ही है ना, मौला की बातों को भी सुना करे, खाली वाह वाह नहीं किया करे, खबर जो है नहीं। मौला जवाब क्या दे रहे हैं? फरमा रहे हैं कि अगर ऐसा कान कज़ालिक तो जब तुम ऐसे हालात देखो तो तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह की तरफ भागो। सोक्रात कहता है नल मफर, कहां भागे? मौला कहते फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भागो। मौला अगर कोई हमें तीर तलवार कमा कुछ भी लेके दौड़ाए तो हम उससे दूरी भागेंगे, उसकी तरफ तो नहीं जाएंगे। और आप फरमा रहे हैं जो तीर चला रहा है उसी तरफ वो भागे जो निशाना है, तो और करीब हो जाएगा, वो तो आसानी से मार दिया जाएगा। तो मौला फरमाते हैं नहीं, सोक्रात ने जो नक्शा पेश किया है शिकारी का है, और शिकारी की फितरत ये होती है कि जब वो शिकार के लिए सुबह निकलता है तो तीर और कमान को ये सोच को उठाता है कि शाम को लौटूंगा तो शिकार साथ में रहेगा, चाहे जिंदा हो या मुर्दा हो। इसलिए कि शिकारी है ना, अपनी नाकामी नहीं देखना चाहता। सो इस इरादे से वो गया, इस इरादे से वो शिकारगाह में गए। जब शिकारगाह में पहुंचा तो उसने देखा एक हिरन सामने, उसने तीर को कमान से जोड़ा और हिरन का निशाना ले लिया। और जब हिरन ने देखा कि निशाने पे मैं हूं, उसने भागना शुरू किया, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, और ये कभी इधर निशाना सही कर रहा है, कभी उधर निशाना सही कर रहा है। तवज्जो है ना, तो वो भागा जा रहा है, ये निशाना सही कर रहा है कि सही हो जाए तो चला दूं। तो भागता रहा वो हरन, मगर कहां तक भाग रहा था, अचानक सामने बाउंड्री वाल आई और अब उसने देखा कि आगे भागने का रास्ता नहीं है। उसने देखा आगे भागने का रास्ता नहीं है और पीछे सलावत है मोहम्मद वाले वो दौड़ा रहा है, आगे का रास्ता नहीं है, पीछे शिकारी है जो मारने के लिए आ रहा है। तब जो है ना, उसके पास अक्ल नहीं है, खाली शऊर है। मगर उसने फैसला किया, अब तकाज़ाए शऊर ये है कि बस इसी के सामने झुक जाओ और ज़बान हाल से कह दो मेरी ताकत खत्म हो गई, अब मैं तेरे इख्तियार में हूं, तू चाहे तो बचा ले, चाहे तो मार दे। सलावत है जो मोहम्मद वाले। तो जब उसे देखा भागने का रास्ता नहीं है, रुक के घोड़ा
मुड़ के गर्दन झुका दी। अब जो शिकारी ने देखा कि तो भाग भी नहीं रहा है, भाग सकता भी नहीं है, और अब इसे मारने की जरूरत भी नहीं है, अब इसे जख्मी करने की भी कोई हाजत नहीं है, ये तो खुद ही सर झुकाए खड़ा है, अब इसे तो इत्मीनान से पकड़ा जा सकता है। सो उसने थोड़ी सी मेहनत की और उसे बगैर किसी जख्म के गिरफ्तार कर लिया। तवज्जो है ना गिरामी, जो ही उसने बगैर जख्म के गिरफ्तार किया, उसके जहन में दूसरी बात कौन दी, अच्छा अब तक जिनको लिया मैंने शिकार किया था जख्मी कर देता था, मजबूरन ज़ब्ह करना पड़ा, पहली बार है जो जिंदा मिला है, तो अब इसे काटूंगा नहीं, पालूंगा। सलावत देखे मोहम्मद वाले, अब इसे पालूंगा ताकि ये शिकार के दिनों के यादगार रहे। तवज्जो है नहीं जाने, मौला फरमाए तो फिर अल्लाह की तरफ भागो ताकि वो तुम्हें मारे नहीं पाले। अल्लाह की तरफ भागो ताकि वो तुम्हें मारे नहीं पाले। अब अगर उसकी कश्तेली में जाके मर भी गए और किसी ने कहा मर गया, तो कुरान कहे खबरदार, ला तहसबन्नल्लज़ीना क़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह के रास्ते में मरता है, गुमान भी न करना वो मर गया है, वो जिंदा है और अपने रब से रिज़्क़ हासिल करे। सलावत मोहम्मद वाले। तो जिंदगी का रास्ता समझ में आया जिंदाने के रहने कि आदमी जिंदा कैसे रहता है। जिंदा इस तरीके से रहता है कि जब वो हजार मुसीबतों के बावजूद अल्लाह की तरफ पड़े और उसके लिए उमूर को अंजाम दे, तो वो जिंदा रहता है और परवरदिगार उसकी जिंदगी का ऐलान करता है, गुमान मेरे करना ये मर गया है, बल्कि ये जिंदा है और अपने रब से रिज़्क़ हासिल करता है। हमने माफ कीजिएगा, हमने अभी तक मफ़हूम में इबादत को इताअत को समझे नहीं। अभी तक हमने मफ़हूम में इबादत को इताअत को समझे नहीं। अभी नमाज का वक्फा हुआ था, कुछ लोग बेचारे गए नमाज पढ़ी, कुछ लोगों के वाजिब नहीं थी। सलावत देखिए मोहम्मद वाले है ना। तो हमने अभी तक मफ़हूम इबादतों इताअत को समझा नहीं कि इबादत और इताअत का मफ़हूम क्या है। इसीलिए वो चीजें हमें मिल नहीं रही हैं जो इनके बाद मिलनी चाहिए। तवज्जो है नहीं जाने गिरामी। मैं आपकी खिदमत में दो जुमले में बात को मुकम्मल करूं। हजरत आयतुल्लाह हसन ज़ादे आमूली का एक जुमला आपकी खिदमत में पेश करूं ताकि मेरी पूरी बात आपके सामने आ जाए। वो फरमाते हैं, आबिद बनने की कोशिश मत करो, आबिद बनो। उन्होंने कहा आबिद बनने की कोशिश न करो, आबिद बनो। दोनों में फर्क क्या है? का शैतान 6000 साल तक नमाज़ें पढ़ता रहा, आबिद बना, आबिद न बन सका। आबिद उसे कहते हैं जो हुक्म खुदा से टकराए नहीं। सलावत है मोहम्मद वाले। आबिद बनने की कोशिश न करो। इसका मतलब ये नहीं कि नमाज़ें मत पढ़ो, इसका मतलब ये नहीं कि रोजा मत रखो, मतलब ये कि समझ के पढ़ो, मतलब ये कि समझ कर रोजा रखो। आपने तो समझना क्या है वो तो समझी बूझी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही। अब इसमें क्या समझना है? कुल समझा है, बचपन से समझा हुआ है अज़ीज़ाने गिरामी। अगर इतनी नमाज है तो नहीं है नमाज। अगर इतनी नमाज है तो नमाज नहीं है। नमाज समझो, रोजा समझो, हज समझो। तवज्जो है ना। किसी शायर ने बात को बहुत ही शॉर्टकट में कहा, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो। सलावत है मोहम्मद वाले। उसको हमारी इताअत की जरूरत नहीं, इबादत नमाज किसी चीज की जरूरत नहीं, मगर ये सब रखा क्यों?
تاکہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ سکیں. میرے پاس ٹائم نہیں ہے عزیزان گرامی، میں ایسے موقع پہ آیا تھا کہ مجھے بہت پہلے نکل جانا چاہیے تھا، مگر آیا تھا تو مجبوری تھی، اس لیے میں رکا بھی ہوں، پڑھ بھی رہا ہوں. توجہ ہے نہیں عزیزان گرامی؟ لیکن میں جلدی ختم کرنا چاہوں گا کہ صلوات اور بھیجو محمد والے کہ خالی نماز وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، اور یہی ہماری کمی رہ گئی ہے. اگر ہم سمجھیں کہ نماز کیا ہے تفصیل میں بیان کرتا، مگر اس وقت بالکل موقع میرے پاس نہیں ہے. ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اگر آ بھی جائے تو نماز کو اہمیت دے گا، بندوں کے حقوق کو اہمیت نہیں دے گا. اب اگر کسی سے ایک ہفتہ کہہ کے میں نے 1000 روپئے لیے تھے اور وہ راستے میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے مولانا ہفتہ بھر آپ نے کہا تھا 1 مہینہ ہو گیا، وہ 1000 روپئے واپس کیجیے. میں کہہ رہا ہوں ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. قدرت کہتے یہ نماز تیرے منہ پہ مار دی جائے گی جو نماز تو پڑھنے آ رہا ہے. شریعت کہتی ہے اگر وقت زیادہ ہے نماز کا تو پہلے قرضہ ادا کر لے پھر نماز پڑھنے آ. صلوات علیہ محمد علیہ شریعت ہے. وقت نماز صلوات بھیجے محمد والے محمد. وقت نماز اگر زیادہ ہے یعنی وسیع ہے تو کہا گیا کیا ابھی میں لسٹ پڑھ رہا ہوں. وسیع ہے تو پہلے قرضہ ادا کرے پھر نماز پڑھے. ہاں تنگ ہے تب اجازت ہے کہ پہلے نماز پڑھ لے. اس سے معذرت سے میں بھی دے رہا ہوں، پہلے نماز پڑھ لے تو بندے کا نماز پڑھ. توجہ ہے نہیں جانے گرامی؟ یہ نماز روزہ وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں عزیزان گرامی. نماز روزہ ایک پورا پیغام، ایک پورا فلسفہ. میں ایک جملہ کہوں، امیر المومنین نے جناب مالک اشتر کو گورنر بنایا ہے اور بھیج رہے ہیں تو ان کو کیا بتانا چاہیے؟ فورس یہ ہونی چاہیے، پولیس یہ ہونی چاہیے، انتظامات یہ ہونی چاہیے، سیکورٹی یہ ہونا چاہیے، لوگوں کے لیے یہ کام کرنا چاہیے اور ان کی سہولت کے یہ کرنا چاہیے. لیکن مولا کیا فرماتے ہیں؟ مالک میرے لیے سب سے اہم بات تمہارے لیے ہے کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں نماز قائم کرو. یعنی مولا بتا رہے ہیں اگر خالی نماز اپنے اصولوں کے ساتھ قائم ہو گئی تو پوری حکومت چلائی جائے. صلوات علیہ محمد علیہ. اگر نماز اپنے اصولوں کے ساتھ قائم ہو گئی تو پوری حکومت چلائی جا سکتی ہے. عزیزان گرامی آپ دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں مگر کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کا پاس و لحاظ نہیں. میں بڑا کہ تو بڑا، ہر آدمی، پورا ماحول، پورے حالات، پورا گاؤں، پورا شہر اسی میں برباد ہے. میں بڑا کہ تو بڑا، اور زندگی بس سمجھ میں نہیں آتا کہ کون بڑا. اب اس میں گالم گلوچ بھی ہے، اٹھا پٹک بھی ہے اور دوسرے معاملات بھی ہیں، سب کچھ. اور نماز بھی دڑا دڑ ہو رہی. جو ہی مؤذن کی آواز سنی سیدھے مسجد میں. سمجھے نماز کیا بتا، مسائل دیکھے نماز کیا دی جانے گرانے. نماز اس عمل کو کہا جاتا ہے، ارشاد ہوتا ہے الصلاۃ عمود الدین ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. نماز دین کا ستون ہے، اگر یہ رد سارے عمل رد، یہ قبول سارے عمل. کتنی بڑی اہم چیز ہے نماز. میں کا پروردگار میں مان لیتا کہ نماز اتنی ہی اہم ہے، مانتا ہوں. فی الحال میں یہاں سبق دوسرا انداز اختیار کروں. معبود میں مان لیتا کہ نماز اتنی ہی اہم ہے جتنی تیرے نبی نے بتائی. لیکن کیا
لیکن اگر آدمی مر جائے نماز کا حکم نہ بدلے، آدمی کی آبرو لٹ جائے نماز کا حکم نہ بدلے، لوگوں کا مال چوری ہو جائے نماز کا حکم نہ بدلے، تو میں سمجھوں گا کہ نماز وہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس کا حکم نہیں بدلے گا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے نماز کا حکم بدلنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اس لیے پڑھوائی جا رہی ہے کہ اسے تو تم اہم سمجھتی ہو، یہاں آؤ تاکہ بتاؤں کہ اس سے زیادہ اہم کیا ہے، اس سے زیادہ اہم کیا ہے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ احکام نماز کہاں کہاں بدلتے ہیں۔ میں نے نماز شروع کی، جو ہی اللہ اکبر کہا ہاتھ نیچے آتے ہی کچھ اس طریقے سے کھڑا ہو گیا۔ مذہب نے کہا حرام ہے، میں نے کیا پتا ہے، کہ ناجائز ہے، میں نے کیا معلوم ہے، کہ بدعت ہے، میں نے کہا یہ بھی پتا ہے، کہ جب سب پتا ہے تو کیوں کر رہے ہو، کہ جان کو خطرہ ہے۔ اچھا کر لو، ہم قبول کریں گے۔ سورہ ہم پڑھی، سب ہم کہہ رہے تھے، میں نے آمین کہا، جائز نہیں، میں نے کیا معلوم ہے، حرام میں نے کہا یہ پتا، بدعت یہ بھی معلوم ہے، ارے تو سب معلوم ہے کیوں کا، آبرو کو خطرہ ہے۔ اچھا آبرو کو خطرہ، کہہ لو ہم قبول کریں گے۔ واجب نماز بلا عذر شرعی توڑی نہیں جا سکتی۔ پڑھتے پڑھتے اچانک میں نے نماز توڑ دی، مذہب نے کہا یہ کیا کیا، میں نے کہا نماز توڑی ہے، تو تمہیں پتہ نہیں گناہ کبیرہ ہے، میں نے کہا معلوم ہے، تب پھر کیوں کیا، میں نے کہا مال خطرے میں، مال خطرے میں، بچا لو اسے، پھر پڑھ لینا۔ تو یہ احکام نماز کہاں کہاں بدلے ہوئی ہے، کہاں کہاں بدلے؟ جو نماز اتنی اہم تھی، قبل ما سواہا، یہ قبول سب قبول، یہ رد سب رد، اس کا حکم بدل رہا ہے۔ جب مومن کی عزت پہ پایا حکم بدلا، جب مومن کی جان پہ پایا حکم بدلا، جب مومن کے مال پہ پایا حکم بدلا۔ نماز کہہ رہی ہے لوگوں کا مال ہڑپ کر کے نمازیں نہ پڑھو، کسی کی آبرو سے کھلواڑ کر کے نمازیں نہ پڑھو، آپس میں قتل و غارت کر کے نماز۔ صلوات لگے محمد والے محمد۔ اور فرما رہے ہیں جانے گرامی، پس جو نماز ہے، روزہ ہے، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، رسم نہیں ہے، یہ عادت نہیں ہے، یہ عبادت ہے، اور عبادت کو سمجھ بوجھ سے کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ بتائیے اس پورے مصطفیٰ آباد میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ مسجد۔ مسجد میں سب سے اہم کام کیا ہے؟ نماز۔ نماز اہم کب ہوتی ہے؟ جماعت سے۔ جماعت کب ہوتی ہے؟ امام سے۔ تو اتنے میں سب سے اہم کون ہوا؟ امام۔ ٹھیک ہے، امام پورے گاؤں کے لوگوں کو جان رہا تھا کہ کون ہے، کون کون لوگ ہیں یہ۔ اس میں صاحبان اقتدار بھی تھے، نانے شبیلہ سے محتاج بھی تھے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جیسے آپ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے کام کے ذریعے، ویسے ہم کو بھی کنٹرول رکھنا چاہتا ہے کام کے ذریعے۔ اب ہم نماز جماعت میں تھے پورا، مصطفیٰ آباد میرے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، یہاں کے بڑے بڑے روسا جو ہے میرے کے سارے اٹھ رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کیا کہنا اس پہ اس نماز کا۔ یہ رئیس اپنے گھر کے ہوں گے، میرے آگے تو ان کی ایک نہیں چلتی، نہ مجھ سے پہلے اٹھ سکتے ہیں، نہ مجھ سے پہلے بیٹھ سکتے ہیں۔ ایسے میں رکوع میں گیا، اچانک محلے کے غریب نے آواز دی اللہ اکبر۔ میں اٹھنا چاہ رہا تھا، آواز سے پہچان لیا یہ پھٹیچر آدمی ہے، یہ ایک مفلس آدمی ہے، اس کے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ اتنے رئیسوں کو نماز پڑھے والے والا امام اس پھٹیچر انسان کے لیے رکوع میں کیوں رکے گا؟ اٹھو، نہیں سنتے اس کی بات کو۔ جو ہی میں اٹھنے لگا، حکم شریعت نے گردن پہ ہاتھ رکھا، کہا یا امام رہنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ میں کہنے رہنا تو چاہتا ہوں امام،
کا پھر قاعدے کی پابندی کر، اصول کے ساتھ ہے۔ میں کہ کیا ہے کہ یہ بندہ جو ہے مدد چاہ رہا ہے، مدد چاہ رہا ہے، رک جا مدد کر۔ ارے تو یہ رکوع ہے پروردگار، اب یہاں رک کے کروں گا کیا؟ کرتا کیا کہ پروردگار جب میں رکوع میں جھکتا تھا نا، تیری عظمت کو سامنے رکھ کے تجھے عظیم سمجھتے ہوئے 3 مرتبہ کہتا تھا سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ اچھا تو مجھے 3 مرتبہ کہنے کے لائق سمجھتا تھا۔ میں نے کہا کہ بس 3 ہی مرتبہ اس مومن کے لیے بھی کہتے ہیں۔ یہ جو غریب ہے، یہ جو مفلس ہے، اس کے لیے کہہ دے تاکہ دنیا کو پتا چلے مجھے تو سب بڑا سمجھتے ہیں، میں یہاں بلا کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماحول میں غریب ہو یا امیر، مومن ہے تو وہ سب سے بڑا ہے۔ سلام علیکم محمد والے۔ عزیزان اگر یہ بات بڑھاؤں تو بڑھتی چلی جائے گی۔ میرے پاس 2 کا فون آ چکا، آپ جانتے ہیں، اسی وجہ سے مجھے واپس جانا ہے، لہذا بات کو یہیں پہ میں تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے سارے واجبات جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں گھسیے، اس میں ڈھونڈیے، اس کی گہرائی میں جائیے، آپ کو پتا چلے گا کہ واجبات کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہم واجبات کو سمجھنا شروع کر دیں گے، عزاداری کے مقصد کو سمجھنا شروع کر دیں گے، عزاداری کے مفہوم کو سمجھنا شروع کر دیں گے، واجبات کے مفہوم کو، کبھی ہمارے اختلاف نہیں ہوگا، کبھی ہمارے انتشار نہیں ہوگا عزیزان گرامی۔ لیکن ہمارے اختلاف انتشار کیوں ہوتا ہے؟ کل ہمارے بزرگوں نے گاؤں میں 2 انجمن اس لیے کر دی تھی کہ بیچارے سب ایک ساتھ رہیں گے، تھک جائیں گے، عظمت عزاداری میں کمی آ جائے گی، اس لیے 2 حصوں میں بانٹ دو تاکہ ایک جب تھک جائے تو دوسرا سنبھال لے، دوسرا تھک جائے تو پہلا سنبھال لے۔ اس لیے عزیزان گرامی ہوتے ہوتے حالات کیا ہو گئے؟ میری انجمن، تیری انجمن، اس کی انجمن، میرا عالم، تیرا تعلیہ، اس کی مجلس، اس کا پروگرام، توجہ ہے نہیں جانے گرامی۔ کل پہ امام حسین کا سلسلہ تھا تو اس میں یہ تھا کہ اس کی وسعت کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، اور دھیرے دھیرے ہم بھول گئے مقصد کیا تھا۔ اب میرا تیرا، میرا تیرا، میرا تیرا، نتیجہ کیا ہوا؟ کل مجلسیں کم ہوتی تھی، ایمان زیادہ رہتا تھا، آج مجلسیں لوگ ہو رہی ہیں، ایمان رسد۔ اس لیے کہ جو عمل ہو اس میں للہیت ہونی چاہیے، حب رسالت ہونی چاہیے، معرفت اہل بیت ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ جب عمل کیا جائے گا کبھی اس میں فتنہ نہیں ہوگا، کبھی اس میں فساد نہیں ہوگا، کبھی کوئی دقت نہیں ہوگی۔ توجہ ہے نا جانے کے نامی؟ لیکن یہ ساری دقتیں اس لیے پیدا ہو رہی ہیں کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ کتنے نعرے لگ جائیں۔ خدا لعنت کرے اس فکر کے اوپر جس نے مجالس کے مزاج کو تباہ کر دیا ہے، جس نے مجالس کی کیفیات کو تباہ کر دیا ہے۔ میں کیوں چاہتا ہوں کہ زیادہ نعرے لگے؟ اس لیے چاہتا ہوں کہ زیادہ نعرے لگے، یہ بیچارے عوام کی اکثریت جاہل ہے، جذباتی باتیں کرو تو اچھلیں کودیں اور میرے جیسا خطیب کسی کو نہ سمجھے۔ نتیجے میں کل ضرورت ہو تو پھر بلا لے، پرسوں ضرورت ہو تو پھر بلا لے، نتیجہ دکانداری پہ کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ عزیزو یہ منبر ہے، دکانداری نہیں۔ صلوات محمد حسین دیں گے، اگر نیت صاف رہے گی تب بھی دیں گے۔ اپنے عمل کو خراب مت کرو بدنیتی کی وجہ سے۔ حسین کا صدقہ ساری دنیا کھا رہی ہے، ذاکر عمل تو نہیں پائے گا وہ حسین کا، مگر نیت میں پاکیزگی ہونی چاہیے، نیت میں طہارت ہونی چاہیے۔ وہ طہارت شاید میرے یہاں بھی نہ ہو، پروردگار مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میرے یہاں بھی وہ طہارت پیدا ہو، لیکن ضرورت اس بات کی ہے عزیزان گرامی کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں، ان باتوں کو سمجھیں۔ نتیجہ کیا ہوا اتنے دن عزاداری کرنے کا؟ مولا کی باتیں سنی، ہاں سنی، اب ذرا ان کی باتوں پہ عمل بھی کروں گا۔ امام حسین کی گفتگو سنی، ہاں سنی، اب ذرا ان کے کردار کو اپنے کردار میں اپنا بھی لو۔ اب ہماری سانسیں نیچے کی نیچے اور اوپر کے اوپر،
بہت دیر کے بعد ہم نے کہا ارے کہاں ہم کہاں وہ، ہماری مجال ان کی برابری کرے۔ مولانا جس دن سوچ لیں گے کافی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، عرفان یہاں پہنچا کہ جس دن سوچ لیں گے کافی ہو جائے گی۔ ہم یہ کب کر رہے تو میں امام حسین ہو جاؤں، ہم یہ کب کر رہے ہیں تو میں امام علی ہو جائے، امام علی کبھی نہیں بن سکتے، امام حسین کبھی نہیں بن سکتے، مگر ائمہ آئے اس لیے ہے تاکہ کردار سازی کرے۔ اور کردار سازی انہوں نے کیسے کی؟ ایک بزرگ عالم دین کے پاس ایک عالم دین گئے اور ان سے کہا ہم چاہتے ہیں کہ قوم کے لوگ صاحبان بصیرت ہو جائے، بصیرت بابصیرت ہو جائے۔ بصیرت کا مطلب ہوتا ہے ایک تو سامنے کے بعد آدمی دیکھتا ہے، ایک اندر والی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ رضوان بھائی کا گھر میرے گھر کے برابر میں تھا، دیوار ایک ہی تھی۔ رضوان بھائی کے چلے گئے، میں نے ایک ساتھی کو بلایا، میں نے کہا ایسا ہے یہ اگر 9 انچی کا ہے تو آدھی آدھی ان کو اٹھانی ہے، آدھی ہم کو اٹھانی ہے۔ 4.5 کی جگہ ابھی تو وہ ہے نہیں کون بولنے والا، 5 انچی 4 انچی میں اٹھا لیں گے تو دیکھنے میں ظاہری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو جس سے میں کہہ رہا ہوں عقل مند ہے تو وہ دیوار نہیں دیکھے گا، میرے اندر دیکھے گا۔ صلوات بھیجیے محمد ہے نا؟ قبل اس کے کہ وہ دیوار پہ کوئی فیصلہ کرے، وہ فیصلہ یہ کر لیتا کہ یہ آدمی جو اس لباس میں ہے جو ہے نا، اسے بصیرت کہا جاتا ہے۔ وہ عالم کے پاس گئے، ہم چاہتے ہیں قوم کے بچے بابصیرت ہو۔ ان عالم دین نے کہا کتنی بصیرت چاہتے ہیں بچوں؟ کہ ہم چاہتے ہیں کم سے کم مولا کا چاہنے والا مقداد جیسی بصیرت رکھے۔ اس بزرگ عالم نے کہا بس کم ہوگا، ارے جناب بس مقداد جیسی بصیرت کم ہے؟ کہ نہیں۔ کہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کا ہر نوجوان مالک اشتر جیسی بصیرت رکھے۔ کہ صحابی یہ بھی، صحابی وہ بھی، کہا صحابی یہ بھی ہے، صحابی وہ بھی ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو مقداد کھڑے دیکھ رہے ہیں، مولا کچھ کہیں تو میں کروں، اور مالک وہ ہے کہ اگر علی نہیں بھی رہیں گے تو وہی کریں گے جو علی کریں گے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ مالک اشتر علی نہیں بن جائیں گے مگر نقش قدم پہ چلتے ہوئے کچھ تو اثرات ہو عزیزان گرامی۔ تو مفہوم یہ ہے، نقش قدم پہ چلنے کا مطلب یہ ہے، اہل بیت کی باتیں سنی آپ نے، ان کے نقش قدم پہ چلیے۔ آپ نے کہا وہ کہا ہم، ہماری مجال ان کی برابری۔ اور مالک کیا کہہ رہے؟ مولا آپ نے اتنے قبر کی، میں نے بیت کی کمی رہ گئی، ایک اور مار دوں تو آپ کے برابر ہو جاؤں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مالک۔ مولا نے نہیں کہا کافر ہونا چاہتے ہو میری برابری کرو، مولا نے یہ بات نہیں کی۔ مالک کہہ رہے ایک مار دوں آپ کے برابر۔ مولا نے کیا بتایا؟ کہ علی علی رہے گا، مالک مالک رہے گا۔ مولا نے یہ بتایا، کیا بتایا؟ کہ مالک ہاں اگر ایک کو مار دو گے قبر برابر ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تمہارے سامنے جو آیا گاجر مولی کی طرح کاٹا ہے، میں نے اس وقت تک تلوار نہیں چلائی جب تک نسلوں کا جائے گا۔ مولا نے بتا دیا کہ ظاہراً برابر دکھائی بھی دے رہا ہے تو امام امام رہے گا، صحابی صحابی رہے گا۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ بس جلدی سے ختم کروں عزیزوں، ہم اہل بیت کی اتنی محبت جو ہمارے لیے لازم قرار دی گئی ہے وہ اسی لیے تاکہ ہم جتنا ان سے قریب ہوں گے اتنا ہی ان کے اثرات کو، ان کے کردار کو، ان کے سیرت کو اپنائیں گے۔ اور اپنا کیا اگر اطاعت کی صحیح منزل پر چلے گئے تو جانتے ہیں اطاعت کیا کرتی ہے؟ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے عبدی اطعنی اجعلک نصفی۔ ہم کہتے ہیں ہم امام کی اطاعت میں ان کی برابری نہیں کر پائیں گے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو میری اطاعت کر،
میں تجھے اپنے جیسا بنانا چاہ رہا ہوں. صلوات بھیجے محمد والے. بندے میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے اپنے جیسا بناؤں. 3 مرحلوں میں. انا حی لا اموت، میں ایسا زندہ ہوں جسے موت نہیں آئے گی. بندے میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے وہ زندگی دے دوں کہ تو کبھی مرے نہیں. میں وہ عزت دار ہوں جسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. بندے تو میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے وہ عزت دے دوں کہ تجھے کوئی ذلیل نہ کر سکے. بندے میری شان یہ ہے کہ جب میں چاہتا ہوں تو کوئی چیز ہو جائے، کہتا ہوں کن ہو جاؤ، وہ ہو جاتی ہے. اطاعت کر تاکہ میں تجھے بھی وہ اثر دے دوں کہ جب تو کچھ چاہے کہ ہو جائے تو کہہ دے کن. صلوات بھیجے محمد والے. اور فرما رہے کہہ دے کن ہو جا، وہ ہو جائے. آپ نے کہا یہ لفظیاں ہیں، ایسا بلا ہو سکتا ہے. عزیزو میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم پوری زندگی مولا مولا کرتے رہ گئے، ہم نے سمجھا نہیں کہ مولا کس لیے ہمارے مولا ہے. برا نہ مانیے گا دوستو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں. میں آپ کو تنقید نہیں کرنا چاہتا، میں تو آپ کے ذہنوں کو متوجہ خالی کرنا چاہتا ہوں. اللہ مجھے بھی متوجہ فرمائے. پوری زندگی مولا مولا کرتے گزر گئے. ایک ذرا ٹھوکر لگی یا علی، ایک ذرا سا یوں ہوئے یا علی، تھوڑا سا کوئی مسئلہ آیا یا علی. اچھی بات ہے، مولا کو بلانا برا نہیں. تم بھائی اتنی تو معرفت رکھو کہ اس کو کہاں بلایا جاتا ہے. صلوات ہے محمد والے محمد. دنیا میں بھی اگر کوئی رتبے کے اعتبار سے نیچا اونچا ہوتا ہے تو نالی بنوانے کے لیے ہم پردھان جی سے بات کرتے ہیں، لیکن اس کے آگے کی بات ہوگی تو ڈی ایم کے پاس چلے جاتے ہیں، اور اس سے آگے کی بات ہوگی تو وزیر اعلیٰ کے یہاں چلے جاتے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اتنا سا کام ہو تو مولا کو بلا رہے ہیں، اتنا سا کام ہو تو مولا کو بلا رہے ہیں، کیونکہ معرفت نہیں ہوتی جانے کے رہتے. مولا کو بلانا برا نہیں ہے، یہ مت کہیے گا کہ ہم اس کے خلاف بول رہے ہیں. لیکن ہم سمجھو تو صحیح کہ ان کو کہاں بلانا ہے. توجہ ہے نہیں جانے کے رہمی، کہاں بلانا ہے، کیسے بلانا ہے. آئیے میں بتاؤں کہ ائمہ طاہرین کی محبت ہمارے لیے کیوں لازم قرار دی گئی. جناب فلسا جناب زہرا کے گھر آئی تھی، قرآن پڑھنے آئی تھی کہ مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے آئی تھی؟ جی بتائیے، سب جانتے ہیں. داخلہ لینے تو نہیں آئی تھی، نہ قرآن پڑھنے کے ارادے سے آئی تھی. آئی تھی کہ کیوں آئی تھی؟ کنیزی جھاڑو برتن کھانا پکانا پڑے جو کنیزی سے کام اس کے لیے آئی، ٹھیک ہے نا. لیکن جب انہوں نے اس گھر کے نورانی ماحول کو دیکھا، ارے سڑکوں پہ جھاڑو دے تو کیا کہتا ہے؟ دھول رہتی، گندگی رہتی. گھر میں جھاڑو دے تو دھول رہتی، یہ اجازت نہیں رہتی. مسجد میں جھاڑو دے تو جو جھاڑو دیں گے، کئی تصویر کے ٹکڑے ہیں، کئی جانماز کے ٹکڑے ہیں، کئی سجدہ کے ٹکڑے ہیں. توجہ ہے نہیں جانے گرامی، ہے نا. تو جھاڑو ایک ہی مرحلہ ہے مگر الگ الگ مناظر ہیں. تو ہر گھر ہے اہل بیت کا گھر، اہل بیت کا گھر ہے. جب فضا آئی تھی یہاں کنیزی کے لیے، دیکھا یہاں تو فضاؤں میں قرآن کی آیتیں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں، حدیثیں ہیں، کردار ہے، اخلاق انبیاء ہے. تو جھاڑو برتن کر رہی ہیں، کبھی آیت لے لی، کبھی حدیث لے لی، کبھی محبت لے لی، کبھی کردار لے لیا، کبھی سیرت لے لی، اور ایک زمانہ گزار دیا. ایک زمانہ گزار دیا. ہوتے ہوتے ایک دن آ گیا جہاں کے لیے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں. ایک دن آیا، عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ نبی کے گھر میں آ گیا. اب سب پریشان، بابا آیا. ارے تو خوش ہونا چاہیے نا، بابا آئے تو پریشانی کا ہے، کھانے کا وقت ہے. اچھا تو کھلا دیجیے. کا ہوتا تو پریشانی کا ہے، بچے خاموش ہیں. اچھا تو ٹھیک ہے کہہ دیجیے کہ نہیں، یہ گھر کی توہین ہے. اور نبی یوں نہیں آتے، ضرور کسی نے نبی کو بلایا. اچھا تو بلایا تو بتایا تو ہوتا.
زہرا نے اشاروں میں علی سے پوچھا، علی نے اشاروں میں زہرا سے پوچھا، والدین نے حسنین سے پوچھا، سب نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں بولا۔ اچھا تو فضا نے تو نہیں بولا، مگر فضا ہے کہاں؟ اب جو گھر میں ڈھونڈا جا رہا ہے تو فضا دکھائی نہیں دے رہی۔ زہرا کے مصلی کے قریب سر کو سجدے میں رکھے ہوئے کہہ رہی ہے پروردگار تیرا حبیب آ گیا، اگر بھوکا گیا میں تو کنیز ہوں، میری آبرو کیا ہے؟ زہرا کی ڈوہڑی کے آبرو کا مسئلہ ہے پروردگار، لہذا دعا ہے اس کے صدقے میں جنت کا کھانا بھیج دے تاکہ تیرے نبی کی ضیافت کر سکوں۔ دعا پوری نہیں ہوئی، خان آ گیا، سر میں اٹھایا، نبی کے سامنے رکھ دیا۔ ارے میں نے پھر صاحب یہاں علی تھے یا علی کہہ کے منگا دیا ہوتا، یہاں زہرا تھی یا زہرا کہہ کے منگا دیا ہوتا، یہاں حسن حسین تھے یا حسن حسین کہہ کے منگا دیا۔ اور زہرا کو یہ شکوہ بھی ہے، اگر بلایا تھا تو بتا تو دیا ہوتی، مگر تم نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، یہ کیا خود ہی سر کو سجدے میں رکھ کے مانگ رہی ہو؟ اتنے دنوں اہل بیت کی خدمت کی ہے، آج میں دیکھنا چاہتی ہوں اللہ نے خالی انہیں کو دیا ہے یا خدمت کرنے والوں کو بھی کچھ دیتا ہے؟ صلوات لگے محمد والے محمد۔ یہ واقعہ خالی میں نے اس لیے سنا دیا کہ ہم بھی غلام، ہماری مائیں بہنیں بھی کنیز، اگر ہم بھی ویسے ہی رہ جیسے فضا نے تو کن فیکون کی منزل میں اطاعت تمہیں اس منزل کو پہنچائے گی، کہو کہ ہو جا ہو جائے گی۔ اور اللہ کے بعض بندے تو وہ ہیں جنہوں نے اطاعت کو اس بام عروج پہ پہنچایا کہ جہاں کل بھی نہیں کہنا ہے۔ آنے والا ہر سال حج پہ آ کے امام سے ملاقات کرتا ہے، اس سال بھی آ گیا، امام سے ملاقات کرنے چلا گیا، امام نے کھانا کھلایا، زوجہ نے کچھ باتیں کہی تھی، امام کو بتائی نہیں مگر امام کو معلوم تھا کہ کیا کہا ہے۔ جب کھانا کھا چکا امام لوٹا لے کے کھڑے ہو گئے، نیچے تشت رکھا ہوا ہے، چل ہاتھ دو، میری مجال، یہ تو ذمہ داری نہیں، تو میرا مہمان ہے، میرا فرض ہے، نہیں بولا لوٹا دیجیے، آپ ہاتھ دھوئیں گے، میں دھونا ہوں گا۔ امام نے ہاتھ دھونا شروع کیا، پانی کہاں گر رہا ہے؟ تشت میں۔ پانی جب گرا امام نے پوچھا کیا ہے پانی، کیا ہے کشت میں؟ کہ مولا پانی کا نہیں موتی، اب جو دیکھا سفید موتی، کیا ہے کا موتی؟ کنی زمرد ہے، اب جو دیکھا زمرد ہے، کیا ہے کا زمرد؟ کنی یاقوت سرخ، اب جو دیکھا تو یاقوت احمر ہے۔ امام بدلتے رہے لفظ اور پانی اپنی حیت بدلتا رہا۔ دنیا میں ایسے بھی اطاعت گزار تھے جنہوں نے بتایا اطاعت کو اس بار میں عروج میں پہنچا دو کہ کچھ بھی نہ کہنا پڑے، لفظیں بدلو اور دنیا حالات بدلے۔ صلوات ہے محمد والے محمد۔ بس عزیزو بہت ہو گیا، اس سے زیادہ کہ اب گنجائش بالکل نہیں رہ گئی۔ آپ کی سماعت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں مسائل کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اہل بیت نے اپنا بھرا ہوا گھر اس لیے نہیں لٹایا تھا کہ ہم صرف خوش ہو جائیں، اور اس لیے بھی نہیں لٹایا تھا کہ ہم صرف رونا ہماری انسانیت کا تقاضا ہے۔ اگر سینے میں دل ہے تو درد ہوگا، درد ہوگا تو آنسو نکلیں گے، اور پھر اس کے لیے جس نے ہمارے لیے بھرا ہوا گھر لٹا دیا، اگر اس کے لیے آنسو نہ نکلیں تو پھر ہمارے دل میں پتھر ہے۔ لیکن ان کے اہداف پہ ہماری نگاہیں ہونی چاہیے، ان کے مقاصد پہ ہماری نگاہیں ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، انہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ چند تھوڑا سا تبرک، تھوڑا سا وقت، تھوڑا سا پیسہ خرچ کر دیا، ہم سمجھے بہت بڑا کام کر دیا۔ حسین میں کوئی کمی تھی نہیں، مگر کیوں جا رہے ہیں؟ کہ تمہارے لیے، تاکہ صحیح دین تم تک پہنچا دوں،
تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس دین نہیں پہنچا. توجہ ہے نا. اس کے لیے کیا کیا حسین نے؟ اکبر کے جنازے سے اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا. اس کے لیے اپنے برابر کے بھائی کے بازوؤں کو کہتے ہوئے دیکھا. اس کے لیے اپنے قاسم کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا. اس کے لیے اولا محمد کے گلوں کو کرتے ہوئے دیکھا. اور اس کے لیے ششماہے کے گلے پہ تیرے سے شعبہ رکھتے ہوئے دیکھا. جب انسان کسی ظالم سے روبرو ہوتا ہے تو جانتا ہے کہ یہ کہاں تک ظلم کر سکتا ہے. اتنی دیر تک وہ پوری ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس اندازے سے بھی بہت زیادہ آگے بڑھ جائے جہاں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, تو پھر آدمی اپنے کو مایوسی کی کیفیت میں لے جاتا ہے. ایسا آج میرا بھائی ہوتا تو یہ نہ ہوتا, آج میرا چچا ہوتا تو یہ نہ ہوتا. حسین کو سب پتا تھا, مگر حسین امتحان دیتے دیتے ایک ایسی منزل پہ بھی پہنچ گئے جہاں ہر ایک کا لاشا اٹھایا, آپ کو یاد نہیں کیا. ہر ایک کا جنازہ دیکھا, آپ کو یاد نہیں کیا. ہر ایک کی لاش پہ گئے, آپ کو یاد نہیں کیا. مگر جب بچے کے لیے پانی مانگا, سنسناتا ہوا تیر لگا, نمالوم حسین کے سینے میں کیا گزری, اچانک یاد کیا آپ کو. لیکن فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی. اے میرے شیعوں, کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں اپنے ششماہے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا ہوں, اور یہ مجھ پر رحم کرنے سے منع کر رہے ہیں. ہاں عزادارو, ایک مرد مومن کا جنازہ اٹھا پر سو, خدا ان کے درجات کو عالی کرے, ان کی مغفرت کرے. ان کے جو فضائل و کمالات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہر آدمی جانتا ہے, اور یہی وجہ ہے ان کے جنازے میں ہر آدمی بے چینی کے ساتھ شریک ہوا تھا. تفصیل میں بالکل جانے کی گنجائش نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں مصطفیٰ آباد اتحاد ہے نا عزیزان گرامی, اللہ کا چاہنے والا, اہل بیت کا ایک موتی جو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے اخلاقیات کا مظاہرہ کر رہا تھا, اس کے اخلاق سے متاثر ہو کے اس گاؤں میں دور دراز سے لوگ آئے تاکہ اس کے جنازے میں شرکت کر سکیں. اے بھائی, اے بچوں, کیا تمہاری تسلی کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ وہ رسول اللہ کا نواسا کربلا کی سرزمین پہ اپنا بھرا ہوا گھر اجڑ جانے کے بعد جب زمین کربلا پہ آیا, شمر خود خنجر چلایا, 3 دن تک لاشا بے گوروں کا. اور سید سجاد کو سکون کیسے نصیب ہو جس کے سامنے بابا کا لاشا بے گور و کفن ہو. اسی لیے جب وہاں سے گزرے ہیں اہل حرم, چہرے کا رنگ بدل گیا. شہزادی نے اپنی طرف متوجہ کیا, سید سجاد کیا دیکھ رہا ہوں, کیسے صبر کروں پھوپھی اماں, کیسے صبر کروں. یہ غم وہ ہے جو پوری زندگی آدمی نہیں بولتا. میرے بابا کے جنازے میں کوئی نہیں تھا, اس کا دفن کرنے والا کوئی نہیں تھا, اس کا کفن بنانے والا کوئی نہیں تھا. میں اتنا مجبور تھا کہ میں تھا مگر میں یہ نہیں کر سکتا. ہاتھوں میں ہتھیلیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں تو کے خاردار. یہی وجہ ہے کربلا گزرے ہوئے زمانہ گزر گیا. ایک دن سید سجاد مدینے کی گلی میں جا رہے تھے, اچانک ایک آدمی کو دیکھا, باہر کا تھا, اجنبی تھا. اس نے کہا ایھا الناس ارحمونی, اے مدینے والوں مجھ پر رحم کرو. نام قریب پہنچے, بھائی تو کون ہے؟ کہ میں باہر کا ہوں, مجھے کوئی نہیں پہچانتا. اجنبی, اچھا تو اجنبی ہے. مدتوں کے بعد اچانک کربلا یاد آ گئی امام کو. اے بھائی اتنا بتا دے, اجنبی تجھے کوئی نہیں جانتا, مگر ابھی تجھے موت آ جائے, یہ بتا تجھے کفن ملے گا کہ نہیں, غسل دیا جائے گا کہ نہیں, جنازہ اٹھایا جائے گا کہ نہیں, دفن کیا جائے گا کہ نہیں. وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ مسلمانوں کا شہر ہے, میں مسلمان ہوں, میں مروں غسل نہ ملے, کفن نہ ملے, دفن نہ ہو, کیسے ہو سکتا. ایک مرتبہ میرے امام نے مدینے کے رسول اللہ کے روضے کی طرف نگاہ کی اور اپنے بابا کو پکارا, فیا صفا ہوا وفا
सलासत अय्याम बला कफन। अरे बाबा ये मुसाफिर कह रहा है मुझे कफन मिल जाएगा, मेरा जनाजा उड़ जाएगा, मुझे गुस्ल दिया जाएगा। बाबा अफसोस आप पे, 3 दिन तक लाशा बेगोलो कफन रेगे गर्म में पड़ा रहा, न कोई दफन करने वाला न कोई जनाजा उठा। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। परवरदिगारा हमारी इस मुख्तसर इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। माबूद हम सब के गुनाहों को बख्श। हमारे मोहतरम भाई ज़की साहब मरहूम के दर्जात को अपनी बारगाह में बुलंद कर फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके तमाम पसमंदगान को सब्र अता फरमा। उलमाए किराम मराजिज़ एहतराम अतबात अहले आशिया अहले करार मवालियान अहले इस्लाम सबकी इज़्ज़त और आबरू की हिफाज़त फरमा। दुश्मनान दीन को तबाह बर्बाद फरमा। हमारे ईमान के ज़हूर में ताजील फरमा, उनके नासिर व ग़ुलामों में शामिल फरमा। एक मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़कर मरहूम मोहम्मद ज़की साहब इब्न ज़की हसन साहब इब्न मोहम्मद हबीब साहब की